اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین اولاد سے ناراض ہو کر ان کی کسی بات یا ان کے کسی کام سے ناراض ہو کر غضب کی حالت میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آگ کر دیا۔ بعض لوگ تو اخبار وغیرہ میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو آگ کر دیا، اور آگ کرنے کا مطلب عوام یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ بچہ یا بچی جس کو ماں باپ نے آگ کیا ہے، یہ ماں باپ کے وفات پانے کے بعد ان کے مال کے وارث نہیں بنیں گے، ترکے میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ عوامی غلط فہمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ حقوق سے نکلا ہے۔ حقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، یعنی کہ بچے کا، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، حقوق، اور اسی سے بنا ہے آگ۔ تو آگ کا لفظی معنی ہے نافرمان۔ تو اب نافرمان اگر کوئی شخص ہے، یعنی ماں باپ کے کسی بات کا اس نے انکار کیا ہے، کوئی حکم دیا اور وہ خلاف شرع نہیں تھا، شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، اور پھر بھی وہ بندہ نہیں مان رہا، تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہوا۔ یعنی شرعی طور پر کوئی ایسی قباحت لازم نہیں آ رہی تھی، یعنی خلاف شرع، شریعت کے خلاف ماں باپ حکم نہیں دے رہے تھے، کوئی جائز کام کا کہہ رہے تھے اور بچے نے نہیں کیا، اولاد نے نہیں کیا، تو اب ماں باپ اس کو آگ کہیں نہ کہیں، آگ شمار کرے نہ کریں، شرعن یہ بندہ آگ ہے۔ آگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اور یہ بہت سنگین بات ہے۔ اللہ پاک والدین کا ادب کرنے اور ان کے حقوق کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور والدین کا حق تو دیگر لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو آگ کا مطلب یہ ہے کہ جس بیٹے یا بیٹی نے اپنے والدین کی بات نہ مانی، ان کا دل دکھایا، ان کو ناراض کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، تو وہ آگ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن آگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب یہ وراثت کا حقدار نہیں رہا۔ وراثت کا وہ حقدار جس طرح پہلے تھا، آگ ہونے سے پہلے، آگ ہونے کے بعد بھی ہوگا۔ اب اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آگ کر دیا، اور وہ شخص فوت ہو گیا، تو اس کے فوت ہونے کے بعد جس طرح دیگر ورثاء کو ان کا ترکہ ملتا ہے، ان کے حساب کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے حصے میں کتنا مال آ رہا ہے، تو اس بیٹے یا بیٹی کو جس کو ماں باپ دنیا میں آگ کہہ گئے تھے، آگ قرار دے گئے تھے، اگرچہ لکھ کر چلے گئے تھے، تحریر دے گئے تھے، اپنا بیان دے گئے تھے، یہ اس وراثت کے حقدار قرار پائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بیوی کو طلاق دینا یہ مرد کے، شوہر کے اختیار میں ہے، یعنی جو رشتہ زوجیت ہے اس کو طلاق کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، کہ مرد اگر کچھ الفاظ کہتا ہے طلاق کے، تو ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ عورت اجنبی ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ تو مسئلہ درست ہے کہ طلاق کے الفاظ جن کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے وہ کنایہ ہوں، صریح ہوں، تمام تر شرائط کے مطابق اگر شوہر وہ الفاظ ادا کرے گا یا تحریر کی صورت میں کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اجنبی ہو جاتی ہے، جو زوجیت کا تعلق ہوتا ہے مرد عورت میں وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پہلے کی طرح عورت اجنبی ہو جاتی ہے عدت ختم ہونے کے بعد۔ تو طلاق میں تو ایسا ہے، رشتہ زوجیت کو طلاق کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اولاد ہونے کا رشتہ ہے، ماں باپ سے اولاد ہونے کا جو ولدیت کا رشتہ ہے، وہ کسی لفظ کے کہنے سے یا کوئی کام کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلاق کہنے سے جس طرح زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو آگ کا لفظ کہنے سے ولدیت کا، یعنی اولاد ہونے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔